السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو ایک انتہائی اہم بیماری کے بارے میں ہیلتھ ایجوکیشن دینی ہے اور اویئرنیس دینی ہے۔ یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور بہت ہی کامن ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، امیر ملک کا ہو یا کسی غریب ملک کا رہنے والا ہو، چاہے کوئی چپراسی ہو یا ملک کا صدر ہو، یہ بیماری سب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے اور اس کا حل انتہائی آسان ہے اور انتہائی پر لطف بھی ہے۔ تو اس کی اویئرنیس آپ کو میں نے دینی ہے۔ بیماری ہوتی کیا ہے، ڈیزیز کیا ہے؟ جب بھی ہیلتھ کنڈیشن آپ کے جسم سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو بیماری لگ جاتی ہے۔ ڈیزیز از اے کمبینیشن آف 2 words، 2 لفظوں کا یہ مجموعہ ہے، ڈس ایز، یعنی جب آپ کی باڈی کے اندر فیل کرتے ہیں کہ مجھے آسانی نہیں، کوئی بے چینی سی ہے، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، میں بہتر نہیں ہوں، تو آپ کو بیماری ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیماریاں 2 قسم کی پوری دنیا کے اندر کیٹیگرائز کی جاتی ہیں۔ کچھ کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں، جس کو انفیکشن بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ ٹی بی ہے، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، ڈینگی ہے، ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہے، کھانسی ہے، اور اس طرح کی اور انفیکشن جتنے بھی ہیں یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والے ہیں۔ یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، زیادہ تر یہ غریب ملکوں میں پایا جاتی ہیں اور ان کے لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز یا انفیکشن جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، اس کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں۔ اس کی پریونشن میں ویکسینیشن ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ آپ یہ چیز نہ کریں، آپ کو بیماری ہی نہیں ہوگی۔ آپ اس کے مثال کے طور پر جیسے کہ مچھر پھیلتا ہے گندے پانی سے، آپ گندے پانی کو ختم کر دیں، مچھر ہی پروڈیوس نہیں ہوگا، انفیکشن ہی نہیں ہوگا۔ ٹائیفائڈ ہے، اس کا پانی کے ذریعے بھی پھیلتا ہے، خون کے ذریعے بھی پھیلتا ہے، تو آپ کوشش کریں اس کی اسکریننگ کریں، ویکسینیشن کریں، اس سے آپ بچا سکتے ہیں خود کو۔ تو بہت ساری ٹی بی ہے، کالی کھانسی ہے، یا خناک ہے، ٹیٹنس ہے۔ پوری دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو اس پہ کنٹرول پا چکے ہیں اور ان کے اندر یہ انفیکشنز تقریباً ایریڈیکیٹ ہو چکے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں یا بہت ہی زیرو لیول پہ جا چکے ہیں۔ دوسری بیماریاں ہوتی ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، جو ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی لیکن یہ پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ شوگر ہے، یہ پیدائشی بھی ہوتی ہے اور ایکوائرڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دل کی بیماریاں ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسرز ہیں، الزائمر ڈیزیز دماغ کی بیماری ہے، اور تمام مینٹل ڈس آرڈرز جتنی بھی ہیں یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں جو ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، اور یہ مختلف قسم کی اس کی کازز ہوتے ہیں، رسک فیکٹرز ہیں۔ تو یہ نان کمیونیکیبل اور کمیونیکیبل ڈیزیزز کے اندر سب سے خطرناک بیماری کینسرز کی ہے۔ یہ ایڈوانس کنٹریز کو اور ہمارے اپنے ڈیولپنگ کنٹریز کو جیسے کہ پاکستان ہے یا ارد گرد کے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں، سب کو یہ دونوں بیماریاں کمیونیکیبل بھی یعنی انفیکشن بھی اور نان کمیونیکیبل ڈیزیزز دونوں نے 2 دھاری تلواروں سے کاٹا ہوا ہے۔ اور اس وقت ایک ڈیٹا ہے کہ بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں میں کینسرز پھیل رہے ہیں، اور ان تمام کینسرز میں جو سب سے کامن اور سب سے خطرناک کینسر ہے جو مردوں کو خصوصی طور پہ اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، اور 60 ایئرز کے بعد 65 ایئرز کے بعد اس کی شرح ہر 6 بندے کے اندر یہ ہو جاتی ہے، وہ ہے پراسٹیٹ کینسر، غدود کا کینسر۔ جو ہی یہ پراسٹیٹ بڑھتا ہے اور عمر کے لحاظ سے اس کی شرح بڑھتی جاتی ہے، اور 65 ایئرز کے بعد یہ ایوری 6 پرسنز میں یہ ہوتا ہے، ہر 6 بندے میں یہ ہو سکتا ہے۔ 70 سال کے بعد اس کی شرح اور بڑھ جاتی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے، اور جو اس وقت دنیا میں ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے، یہ دوسرا سب سے بڑا خطرناک اور موسٹ کامن کینسر ہے، سب سے کامن اور عام کینسر جس کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ تقریباً ہر 8واں بندہ، ہر 8واں مرد جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے، اور اس کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے، اور اس کا پتہ بھی اس وقت چلتا ہے جب یہ 4تھے سٹیج پہ بندہ پہنچا ہوتا ہے، اور اس کے جو میٹاسٹیسس ہیں اور اس کے جو بیج ہیں سمجھ لیں اس کینسر کے، یہ ہڈیوں میں، یہ لنگز میں یعنی پھیپھڑوں میں، جگر میں اور جسم کے باقی اعضاء کی طرف بھی پھیل جاتے ہیں، اور اس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات پورے پراسٹیٹ کو نکالنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے میٹاسٹیسس جو لمف نوڈز ہیں جہاں یہ پھیلا ہوتا ہے تو اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ لمف نوڈز نکالتے ہیں پیلوک لمف نوڈز کے بعد، تو اس کے بعد انسان کی مردانہ قوت ٹوٹل ختم ہو جاتی ہے۔
تو یہ ایسا کینسر ہے جس کو بہت ہی آسانی سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے وہ رسک فیکٹرز جس سے یہ پھیلتا ہے اس کو کنٹرول کیجئے، جس میں اسموکنگ نمبر 1 آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزن نہ بڑھنے دیں، اوبیسٹی کو کم کریں، اور اس کے ساتھ آپ اپنی سکریننگ کروائیں۔ جو ہی آپ کی عمر 50 ایئر سے اوپر ہو تو اس کے لیے ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے جو 600-700 میں ہو جاتا ہے، جس کو ہم سیرم PSA کہتے ہیں۔ یہ ابتدائی ٹیسٹ ہے، یہ خون کا ٹیسٹ ہے۔ خون کے ذریعے آپ یہ چیک کروا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ڈیولپ تو نہیں ہو رہا، اس کی مقدار بڑھ تو نہیں رہی۔ نارملی یہ 0.4 سے 4 نینو گرام پر ml ہوتا ہے، اس کی جو نارمل رینج ہے خون کے اندر۔ لیکن اگر یہ بڑھنا شروع ہو جائے اور سگنیفیکنٹ ہونا شروع ہو جائے اور 10 سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ یہ سمپل سکریننگ ٹیسٹ ہے۔ یہ رسک فیکٹر کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم اس میں فیکٹر ہے کہ بکس لکھتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی بات ہو ہمیشہ بکس اور ریفرنس سے ہونی چاہیے۔ تو اس میں جو یورولوجی کی جو بکس ہیں جو اس وقت لیٹسٹ ایڈیشنز ہیں، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایجیکولیٹس مور اینڈ پریونٹ پراسٹیٹ کینسر۔ جتنا زیادہ آپ ایجیکولیٹ کریں گے، جتنا آپ اپنی سیمن کو اخراج کریں گے، اتنا ہی آپ کے یہ رسک فیکٹر پراسٹیٹ کا کم ہوتا جائے گا۔ یہ ایک دنیا کے اندر اس کا ڈیٹا ہے، باقاعدہ دنیا کے اندر یہ چیک کیا گیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ ایجیکولیٹ کرتے ہیں اس کے اندر یہ انسیڈنس اس کے کم پایا گیا ہے پراسٹیٹ کینسر کا، جبکہ ہمارے ملک میں یہ اپوزٹ ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ کم سے کم سیکس کرو، کم سے کم ایجیکولیٹ کرو، کمزور ہو جاؤ گے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، گردے فیل ہو جائیں گے زیادہ سیکس کرنے سے، پٹھے آپ کے ختم ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گا، کب نکل آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے متھ میرے پاس پیشنٹ اکثر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی زیادہ سیکس کرنے سے گردے تو نہیں ختم ہو جائیں گے؟ اس وجہ سے ہم 15 دن کے بعد جاتے ہیں، مہینے کے بعد اپنی وائف کے ساتھ سیکس کرتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ عمر کے لحاظ سے اگر کسی کی عمر 25 سے 30 سال ہے تو اس کو ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ سیکس کرنا چاہیے۔ 30 سے 40 سال کے درمیان ہے تو ویکلی وہ بے شک کرے۔ 40 سے 50 سال کے اگر وہ بہت زیادہ فٹ ہے تو یہ اپلیکیبل ڈیفرنٹ ہے۔ 40 سے 50 سال کا بھی اگر کوئی بندہ سیکس کرنا چاہے تو ہر تیسرے دن کرے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، کوئی اس سے گردے فیل نہیں ہوتے، کمزوری نہیں ہوتی، پٹھے کمزور نہیں ہوتے۔ تو بکس لکھتی ہیں کہ ایجیکولیٹ مور اینڈ پریونٹ پراسٹیٹ کینسر۔ جتنا ایجیکولیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کے اندر یہ پراسٹیٹ کا کینسر کم ڈیولپ ہوگا۔ اس کا ایڈیوپیتھک کاز ہے کہ زیادہ ایجیکولیٹ کرنے سے کیوں کینسرز کم ہوتا ہے، اس کی ابھی کوئی ایگزیکٹ کاز کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن ہم اس کو ہائپوتھیسس دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا عرصہ یہ ایجیکولیٹ جتنا کریں گے اتنا پراسٹیٹ کی سیکریشن سیمن کے ساتھ خارج ہوتی ہیں، نئی سیکریشنز بنتی ہیں، وہ خارج ہوتی ہیں پھر نئی بنتی ہیں۔ تو اسی سرکولیشن کی وجہ سے اس میں پراسٹیٹ کا کینسر ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اور جو مہینے کے بعد 2 مہینے 3 مہینے کے بعد سیکس کرتے ہیں اس میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہے۔ ان لوگوں میں پراسٹیٹ کا کینسر بہت کامن ہے اور بہت خطرناک ہے، اور اس کے علاج کے اندر انسان کے جو ٹیسٹیز ہیں، جو خصیے ہیں، یا عام زبان میں جس کو کہتے ہیں گولیاں نفس کے نیچے ہوتی ہیں، وہ کاٹنی پڑتی ہیں، اور اس کا کاٹنا ہی اس کا علاج ہوتا ہے جس کو پراسٹیٹ کینسر ڈیولپ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک اور اہم بات بھی آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اس میں ایجیکولیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ ہر سیکس کرتے پھریں اور کوئی پروٹیکٹیو میئرز نہ لیں۔ بعض اوقات ملٹیپل پارٹنر کے ساتھ سیکس کرنے سے تو بعض اوقات اگر پریونٹیو میئرز نہ لی جائیں یا پروٹیکٹیو ڈیوائسز یا کنڈومز یوز نہ کیے جائیں تو اس سے انفیکشن بھی ملٹیپل پارٹنر سے آپ کے اندر آ سکتے ہیں، اور UTI ڈیولپ ہو سکتا ہے جس کو یورینری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں۔ اس انفیکشن سے آپ کو پراسٹیٹائٹس یعنی غدود کی سوزش ڈیولپ ہو سکتی ہے اور یہ بیماری بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو سنگل پارٹنر وہ زیادہ بیٹر ہے، یعنی کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اپنی وائف تک ہی محدود رہیں، یا 1 to 1 ریلیشن شپ ہونا زیادہ بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ملٹیپل پارٹنر کے ساتھ سیکس کیا جائے۔ اس سے پھر انفیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے اگر پروٹیکٹیو کوئی ڈیوائس نہ کی جائے یا یہ پریونشن نہ کی جائے۔ تو اگر آپ پروٹیکٹیو جیسے کہ کنڈوم کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ایجیکولیٹ آپ کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ایجیکولیشن کریں گے، ایجیکولیشن آرگیزم سیکس کرنا ایک بہترین لطف کا نام ہے، اور دنیا میں تمام پرلطف چیزوں میں اس کا لطف سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کی اس بیماری کا ایک پرلطف حل بھی ہے۔ تو ایک لطف کے ساتھ آپ اگر سیکس کرتے ہیں اور جتنا آپ ایجیکولیٹ کریں گے
اتنا ہی آپ کے اندر اس خطرناک بیماری کے ہونے کے چانسز کم سے کم ہوتے جائیں گے، اور یہ پوری دنیا کا ڈیٹا ہی یہ بتا رہا ہے۔ تو صرف ایجیکولیشن نہیں، ایجیکولیشن کے ساتھ ساتھ دوسرے جو رسک فیکٹرز ہیں اس کو بھی کم کیجئے۔ اس میں نے آپ کو عرض کیا ہے، انفیکشن نہ ہونے دیں، اوبیسٹی یعنی وزن زیادہ نہ ہونے دیں، اسموکنگ سے پرہیز کریں، اور عمر کے لحاظ سے اپنی سکریننگ ٹیسٹ بھی کرواتے رہیں۔ اور اس سکریننگ ٹیسٹ میں اگر پی ایس اے لیول آپ کا خون میں زیادہ ہو اور تو فوری طور پہ آپ گردے مثانی کے اسپیشلسٹ کے پاس تشریف لائیں، وہ مزید آپ کو ایویلویٹ کریں گے، کچھ اور ٹیسٹ ایڈوائز بھی کریں گے ساتھ اس کو کنفرم کرنے کے لیے، اور بعض اوقات بایوپسی بھی لی جاتی ہے، جس سے اس خطرناک بیماری کو ابتدائی میں پکڑ لیا جاتا ہے اور ابتدائی میں ہی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ اپنی زندگی کو بہت اچھا، پر لطف اور لمبے عرصے تک گزار سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔